پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور بچوں کی پرورش جو ہوتی ہے وہ ایک بہت ضروری اور ایک بہت حساس عمل ہوتا ہے، جس کو ٹھیک طریقے سے کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بہترین مائیں دیں، ہم آپ کو بہترین بچے دیں گے۔ تو اس حوالے سے ماں کی جو ایک تعلیم و تربیت ہوتی ہے بچوں کو لے کے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کو اوروں پہ ڈیپینڈ کر دیتے ہیں، ہم اوروں پہ اس کو زیادہ پریفرنس دینے لگ جاتے ہیں، ہم بچوں کی تعلیم و تربیت میں اوروں پر ڈیپینڈ ہونے لگ جاتے ہیں، اور ہم بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے خود کرنے کے بجائے آج کل جو ہے ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ مطلب میڈس کے تھرو جو ہے بچوں کو میڈس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، میڈس کے حوالے نہیں کیا جاتا، تو ان کو گھر میں پورا دن یا باہر ان کو جو ہے اگر اسکولنگ ہے تو کوئی ایسی اکیڈمیز، ان کی ٹیوشنز وغیرہ میں ہی وہ پورا دن انڈلج رہتے ہیں۔ بچوں کا جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے وہ ان کے بچپن سے جو ہوتا ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بڑے ہو کے اس قدر جو ہوتا ہے کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے کہ بچے اپنی ہر اچھی بری بات، اپنی پسند ناپسند، اپنی زندگی کے اہم فیصلوں میں جو ہے اپنے پیرنٹس کو شامل کرنا جو ہے وہ اتنا ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ انہوں نے بچپن سے ایک ماحول دیکھا ہوتا ہے اکیلے پن کا یا پھر الگ رہنے کا، تو وہ جو ہوتے ہیں اسی ماحول کو لیتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے بہت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم بچوں پر پورا دھیان رکھیں، اور بچوں کا اسکرین ٹائم جو ہے وہ آج کل بہت بڑھ چکا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے اور اس مسئلے سے ہم جو ہے مطلب سیدھی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس مسئلے سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں، اور ہم بچوں کی تعلیم و تربیت پہ دھیان دے کر معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اسکرین ٹائم کے زیادہ یوز کی وجہ سے، اکیلے پن کی وجہ سے بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اینزائٹی ڈس آرڈرز کا شکار ہو جاتے ہیں، ان سب سے بچوں کو نکالنے کے لیے اور ان کی بہتر پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں آج موجود ہیں ایک پاکستان کے بہت ہی مشہور موٹیویشنل اسپیکر، جن سے ہم آج بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ گڈ مارننگ۔ اللہ کا شکر ہمارا، آپ کیسے ہیں؟ بہترین، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ بالکل ایسے ہی ہے، اللہ کا شکر جو ہے وہ ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ میں یہاں پر بات کر رہی تھی ابھی سٹارٹنگ میں بچوں کی تعلیم و تربیت، کہ بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ جی بالکل، جیسے کہ ہمارے ہاں آپ کے سامنے ٹیبل پڑا ہوا ہے، یہ سسٹم پڑا ہوا ہے، اس پہ بات ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے جتنی مادی چیزیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ہمارے دسترخوانوں پہ پہناوے پہ باتیں ہوتی ہیں، میٹیریلسٹک چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون، انسان پہ بات نہیں ہوتی۔ انسان بھی ایک پروڈکٹ کی مانند ہے، اس کی ذہن سازی پہ بات نہیں ہوتی، اس کی تعلیم و تربیت پہ بات نہیں ہوتی۔ ہم جم جاتے ہیں، ہم اپنے مسلز بناتے ہیں، ہم ہمیشہ اچھی خوراک کی تلاش میں ہوتے ہیں تاکہ ہمارا پیٹ بھرے اور ہم جسمانی طور پر اچھے ہوں، لیکن ذہن سازی اور تربیت کہتے ہیں ذہن سازی کو۔ تو ہماری تربیت پہ ہمارے دسترخوانوں پہ ڈسکشن نہیں ہوتی، انسان پہ بات۔ انسان نے ترقی کی، انسان کے ذہن نے ترقی کی، چیزیں بنائی، لیکن انسان نے اپنے ذہنوں پہ کام نہیں کیا، تربیت پہ کام نہیں کیا۔ ہم اپنے آرام کے لیے تو کام کر رہے ہیں، لیکن سکون کے لیے ہم نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا، اور وہ ملتا ہے آپ کی تربیت سے، تعلیم سے، ڈسکشن سے، ڈیبیٹ پہ۔ جب پینسل پہ زیادہ امپورٹنس نہیں ہوگی، انسان کے ذہن پہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگی۔ پینسل نے ترقی کر لی، چھوٹی سی چمچ نے ترقی کر لی، چھوٹی سی چھوٹی چیز نے ترقی کر لی، اپڈیشن اس میں آ گئی، پروڈکٹس میں اپڈیشن آ گئی، لیکن انسان کا ذہن اپڈیٹ نہ ہوا، اس کی سوچ ویسی بونی ہے، اس کی سوچ ویسی بریکٹس میں بند ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم نے اس پہ ڈیبیٹ نہیں کی ابھی تک، اس پہ سوچو بچار ابھی تک نہیں کیا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، ہمیں جو ہے مطلب بہت دیکھ سوچ سمجھ کے جو ہے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ دھیان دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں، میں ابھی سٹارٹنگ میں بات کر رہی تھی، ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، یا تو بچوں کو اکیلا رکھا جاتا ہے یا ان کا موسٹلی ٹائم مدرسے میں، ان کے ٹیوشنز میں، ان کے اسکول میں گزر جاتا ہے۔ رات کو بچے صرف گھر آتے ہیں تو وہ اپنا موبائل فون، ٹیب یا جو بھی ان کو گیجٹ پرووائڈ کیا ہوتا ہے وہ اس کو لے کر اپنا ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں اور وہ سو جاتے ہیں، اور پھر صبح اگین ان کی وہ روٹین اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پیرنٹس کے ساتھ ایک خاص کمیونیکیشن گیپ بچوں میں آ جاتا ہے، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے جی، اس میں آپ کی لائف میں 6 میمز ہیں، جہاں پہ بچوں کو ان 6 میمز کے تھرو انسان سیکھتا ہے۔ فرسٹ میم جو ہے وہ ماں ہے،
پہلی آپ کی درسگاہ جو ہے وہ ماں ہے, ماں کی گود ہے, جہاں سے آپ چیزوں کی ڈیفینیشن سیکھتے ہیں. اگر ماں آپ کے زبان پہ کچھ کھٹا رکھ دے اور آپ کو کہے کہ یہ میٹھا ہے, تو بچہ کھٹے اور میٹھے سے واقف نہیں ہے, وہ اس کو وہی کہے گا جو اس کی ماں کہے گی. سو ماں نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے چیزوں کو. ماں نے اگر میڈ کو ڈانٹنا ہے تو بچہ وہ دیکھ کر پک کر رہا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بھی عورت ہوگی جو گھر میں کام کرنے والی ہوگی, اس کو ڈانٹنا فرض ہے. وہ ڈیفینیشن سیکھ رہا ہوتا ہے. سو جو پیرنٹس جس طرح سے بہیو کرتے ہیں, جس طرح سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں, وہ آپس میں لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, تو بچے اگر باپ جو ہے وہ ماں پہ ڈومیننٹ ہے, اس کی ماں پہ ڈومیننٹ ہے, یہ اس کو جھگڑتا ہے, تو بیٹا کل کو اپنی بیگم کے ساتھ ویسے کرے گا, کیونکہ اس نے سیکھا ہے. یہ ذہن کچا ہوتا ہے, وہ فلیکسیبل ہوتا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی ٹہنی ہے, وہ ابھی کچی ہے تو فلیکسیبل ہے, آپ اس کو فل موڑ سکتے ہیں. جیسے وہ سخت ہوگی, جیسے ہی موڑیں گے وہ ٹوٹ جائے گی. تو انسان کی جو وہ والا بریکٹ ہوتی ہے, وہ ایج بریکٹ ہوتی ہے, 7 سال کی بریکٹ کہتے ہیں اس کو. 7 سال تک آپ اس کی ذہن سازی جس طرح سے چیزوں کو ڈیفائن کر دیتے ہیں, جو ٹریک اس کو دے دیتے ہیں, وہ اسی پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے بچوں کو قرآن حفظ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی پکنگ پاورز بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں اور لرن بائی ہارٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میم جو میں بتا رہا تھا, فرسٹ میم آپ کی مدر ہے, ماں ہے. ماں سے آپ پہلا, وہ جس طرح سے بہیو کرے گی, جس طرح سے وہ چیزوں کو ڈیفائن کرے گی, جس طرح سے چیزوں کو کرے گی, تو اس طرح سے وہ چیزیں, اس کو امیٹیشن سٹیج بھی کہتے ہیں. امیٹیشن سٹیج مین کاپنگ the practices of the others. ہم امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, می ٹو اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, کاپی کر رہے ہوتے ہیں, جو چیزیں ہماری سراؤنڈنگ میں ہو رہی ہوتی ہیں ہم انہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہماری ایک بک لسٹ میں وہ ایک کاپی پیسٹ کرتے جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ رولز اینڈ ریگولیشنز بنتے جا رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ مین جو ہے وہ ممبر ہے. ممبر مطلب ہم اس کے بعد ہم قرآن پڑھنے جاتے ہیں, مسجد جاتے ہیں, مسجد میں جمعے کی نماز کا خطبہ سنتے ہیں, وہ ہماری کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہے, اور وہاں سے ہم چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. بڑے ہو کر, چھوٹے ہو کر ہم قرآن پڑھنے جاتے ہیں, سیکنڈ ممبر آتا ہے. تھرڈ آپ کی میم جو ہے وہ آتی ہے معلم, مطلب آپ یونیورسٹی جاتے ہیں, آپ کا ٹیچر آپ کا رول ماڈل ہوتا ہے. ٹیچر جس طرح سے پہنتا ہے, جس طرح سے بات کرتا ہے, جو چیز دیکھیں, روشنی ہے, وہ روشنی صبح 8 بجے, صبح 7 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک ہے. یہ 12 گھنٹے میکسیمم روشنی کا حصہ ہے. جب روشنی دماغ میں جاتی ہے اور انسان سیکھتا ہے, اس عمل میں سب سے زیادہ ٹائم جو آپ گزارتے ہیں وہ یونیورسٹی میں اپنے معلم, تیسری میم کے سامنے گزارتے ہیں. اور چوتھی میم جو اب ایڈ ہو گئی ہے وہ ہے میڈیا. میڈیا آپ کی, پہلے کہتے ہیں نا معاشرے پہ ڈرامے بنا کرتے تھے, اور اب ڈرامے معاشرہ بنا رہے ہیں. سو آج کل کے ڈراماز, آج کل کی وہ ٹاک 8 سے 10 بجے والی ٹاک ہماری رائے طے کر رہی ہوتی ہے. ہم نے پاکستان کے بارے میں کیا رائے رکھنی ہے, وہ 8 سے 10 بجے والے ٹاک شوز طے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سوچنا کیا ہے, ہماری سوچ کی ڈائریکشن وہاں سے آ رہی ہوتی ہے. سو میڈیا از پلئنگ اے ویری وائٹل رول ان بلڈنگ دا سوسائٹی اور بلڈنگ دا مائنڈ سیٹ آف دا سوسائٹی. what to do, what to wear, what to eat, what to think and what to do. پولیٹیکل پرسپیکٹو ہمارا اپنا نہیں ہے, ہماری رائے اپنی نہیں ہے, ہمارا فیس بک, سوشل میڈیا ہماری رائے طے کر رہا ہوتا ہے. سو چوتھا میم اور پانچواں میم آپ کا محلہ ہے. وہ محلہ جہاں بچے کھیلنے جاتے ہیں, وہاں سے ابیوزو لینگویج سیکھتے ہیں, وہاں سے وہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھی پروڈکٹیو ٹاک سیکھ رہے ہیں یا غلط چیزیں. سو محلہ, یہ پانچوں میمز مل کر معاشرہ بناتے ہیں. اور آپ کا معاشرہ جو بنتا ہے, آپ کی تربیت جو ہوتی ہے, جو آپ بلڈ کرتے ہیں کہ یہ بندہ ٹرکش لگ رہا ہے, یہ بندہ مجھے یو ایس اے کا لگ رہا ہے, یہ بندہ مجھے عرب اسٹیٹس کا لگ رہا ہے. وجہ دا وے ہی ٹاکس, دا وے شی ٹاکس, دا وے شی ویئرز, دا وے شی بیہیوز, وہ ساری اس کی تربیت معاشرہ اوور آل جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے یہاں پر بات کی کہ ہم کہتے ہیں فلانا میں ایسا لگ رہا ہے, وہ ایسا لگ رہا ہے, تو کیا ہمارا جو معاشرے کی اور جو تعلیم و تربیت ہوتی ہے, اس کا اثر ہماری فزیکل اپیرنس پہ بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے جی. دیکھیے بالکل, یہ تو ایک پروسیس کا نام ہے نا, پروسیس ہے کہ امیٹیشن ہے, آپ کاپی کرتے ہیں. آپ جیسے یونیورسٹی, میں ایک بڑا پنڈ سے بلانگ کرتا ہوں, چھوٹا سا گاؤں ہے, تو میری 98 سے بورڈنگ لائف ہے, تو میرا پہناوا, میرے بات کرنے کا انداز, میرے اندر جو تربیت آئی وہ میں نے لوگوں سے سیکھی. میں نے امیٹیشن اسٹریٹجی سے سیکھی کہ میں نے کاپی کیا, لوگوں کو دیکھا, کچھ غلط ہے جس کو کچھ غلط لوگ بول رہے ہیں وہ میں نے مائنس کیا اپنی پرسنالٹی سے, کچھ چیزیں جو ایکسیپٹ ہو رہی ہیں, اچھی ہیں, بیٹر ہیں, پروڈکٹیو ہیں, وہ میں نے اپنی لائف میں انڈیوس کی. اس کے بعد آپ دیکھیں, امیٹیشن کے بعد ہے سیلف ریزننگ. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ریزننگ دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ میں یہ کروں یا کیوں نہ کروں, ریزن بیہائنڈ دیٹ, سیلف ریزننگ سیکنڈ اسٹیج آتی ہے. پھر تھرڈ اسٹیج آپ کی آتی ہے کوچنگ, مینٹورنگ, جس میں آپ جو ہے وہ کچھ سیٹ رولز کر لیتے ہیں لائف کے, ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں جس کے اندر ریزننگ کے بعد ہیبٹس ڈیولپ ہو گئی, اور وہ ساری کی ساری آپ کی تعلیم سے آ رہی ہوتی ہیں. دیکھیں تعلیم میں جو عین ہے وہ تعلیم میں عین نکال دیں, سوری شعور سے عین نکال دیں تو پیچھے شور بچتا ہے, شعور سے عین نکال دیں تو عین ہی علم ہے. علم آپ کی مشکل سے محبت کا نام ہے, سیکھنے کا نام ہے, اور چیلنجز کو لینے کا نام ہے.
اور وہ آپ کے آؤٹر لک، آپ کی انر لک، آپ کی روح کی غذا بن رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر عاجزی لے کے آ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر بات کرنے کا انداز، آپ کے تھاٹ پروسیس کو چینج کر رہا ہوتا ہے. سو میرے خیال میں اگر آپ نے معاشرہ بدلنا ہے، سوچ بدلنی ہے، تربیت کرنی ہے، تو اس میں بس لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اور وہ کہتے ہیں، میں نے آپ سے پچھلے شو میں بھی کہا تھا کہ افلاطون نے اپنی ریپبلک بک میں لکھا تھا کہ جیسے جسم کی جم کی ضرورت ہے، ویسے دماغ کی جم بھی ہونی چاہیے، جہاں دماغ کے مسلز اور سوچ کے مسلز اور تربیت کے مسلز کی پروان چڑھانے کی بھی تربیت اور وہاں پہ وہ پریکٹسز اور ایکسرسائزز ہونی چاہیے. جی اچھا، جو بڑھتا ہوا اسکرین ٹائم ہے بچوں کے لیے، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ بالکل، اس کے نقصانات تو واضح ہیں، obviously بات ہے. دیکھیں، صبح ارلی مارننگ میں ایک روشنی کا کلر جو ہوتا ہے نا، وہ کلر ہے جو ہمارے موبائل فون کا کلر، روشنی اس میں سے نکلتی ہے، لائک وہ یلوش کلر ہوتا ہے جب ارلی مارننگ سورج نکل رہا ہوتا ہے. تو نیچر کہتی ہے کہ جب سورج نکل رہا ہے تب آنکھیں کھولیں اور جاگیں اور اس روشنی کو دیکھیں، تاکہ آپ پورا دن ریفریش رہیں گے، آپ کی آنکھیں کھلی رہیں گی، آپ بڑا مائنڈ کھلا رہے گا، اوپن مائنڈ ہو جائے گا. اور وہی ریز آپ کے رات کو فون سے نکل رہی ہوتی ہیں. اٹ مینس کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ آپ کو سونے نہیں دیتا پورا دن. اسی طرح رات کی روشنی میں جب آپ رات کے اندھیرے میں جب وہ لائٹ آن ہوئی ہوتی ہے تو وہ آپ کو سونے نہیں دیتی، اس کے اندر سے کچھ ریز نکلتی ہیں جو آپ کی آئی بال پہ افیکٹ کرتی ہیں اور آپ سو نہیں پاتے. سو یہ اسکرین ٹائم جو ہے، اس سے ہم چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہے، بٹ اس کے اندر کلچر ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم گھر میں انٹر ہوں تو ایک فون باسکٹ بنی ہو، فون باسکٹ ہو، اس کے اندر سارے سیل فونز اپنے رکھ دیں. آپ کا ڈائننگ پہ جب آپ بیٹھے ہیں تو ایک رول سیٹ ہونا چاہیے، پینلٹیز اور پنشمنٹس ہونی چاہیے کہ کوئی کھاتے ہوئے فون یوز نہیں کرے گا. ہمارے پیٹ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ہم اچھے صحت مند کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم لقمے کو چبا کر اس کا مزہ لے کے نہیں کھا رہے. ہمارے سامنے فون ہوتا ہے، میسج پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، کل کی ٹینشن چل رہی ہوتی ہے، کسی کے وائس نوٹ آ رہے ہیں، کسی کے میسجز آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کھا کیا رہے ہیں. ہمیں ٹیسٹ ایک لقمے کی، ایک چیز کا، ایک اس کا نمک کتنا ہے، مرچ کتنی ہے، اس کے اندر کون کون سی انگریڈینٹس یوز ہوئے ہیں، وہ تب پتہ چلے گا نا جب وہ فوکس ہو کے اس کو کھا رہے ہوں گے. سامنے اسکرین چل رہی ہے، کل کے مسائل پہ بات ہو رہی ہے، وائس نوٹ سنے جا رہے ہیں. تو اسکرین نے ہماری لائف سے لائف نکال دی ہے. سانس ہی لے رہے ہیں ہم سانس لے رہے ہیں اور زندگی پہ احسان کر رہے ہیں. اس فون نے ہمیں بالکل ایسے ہی ہے، یہ ریموٹ کنٹرول بن گئی ہے ہماری لائف کا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور مطلب ہم لوگ جو ہے اسکرین ٹائم اتنا زیادہ انکریز کر چکے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہمارے لیے خاصے جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی کوئی تو ایسے مطلب ہوں گے، کیونکہ بچوں کی تعلیم و تربیت، جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ بچہ تو وہ ہے کہ جس کو اپنے ٹیسٹ برڈز کا بھی نہیں پتا ہوتا. ایک ماں بتاتی ہے کہ آپ کے ٹیسٹ برڈ میں اگر کوئی ٹیسٹ آ رہا ہے تو اس کو آپ نے کس چیز کا نام دینا ہے. بچے کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہنس رہا ہے تو اس نے اس کو ہنسنے کو ہنسنا کہنا ہے، وہ بھی اسے معاشرہ اس کا گھر سکھاتا ہے. تو مطلب ہم لوگ جو ہیں اس تعلیم و تربیت کے اس حصے میں بچوں کو خود سے الگ کر کے موبائل فونز ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. تو بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم انہیں سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا جو ہمارے گھر کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. بچے اس اسکرین ٹائم سے وہ سیکھتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو وہ آس پاس آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، سیکھنا جو ہے ایک مسلسل عمل ہے. ہمارا دماغ مسلسل کوئی نہ کوئی چیز آبزرو کرتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز سیکھتا رہتا ہے. تو جب ہم اپنے بچوں کے ارد گرد میٹس کو رکھیں گے، میٹس کی آپ کو پتہ ہے لینگویج بھی کچھ الگ ہوتی ہے، پھر ان کے مسائل بھی کچھ اپنے قسم کے ہوتے ہیں. تو میری بات سنیں، جو ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہ اس کا ایک جسے کہتے ہیں اسٹیٹس ہم کہہ سکتے ہیں، اور ایک جو میڈ ہے اس کا خاصے ڈفرینس ہے. ہم بچے کو اپنے گھر کے لحاظ سے تیار نہیں کر رہے، وہ میڈ اس کو اس لحاظ سے تیار کر رہی ہے جس لحاظ سے وہ خود ہے، اور اس میں اس کی غلطی نہیں ہے. اس کو دے دیا گیا بچہ اور اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے اس کو سنبھال کے. اس میں اس کی پرورش نہیں آ رہی، وہ صرف وہ کام کر رہی ہے پیسوں کے لیے، وہ پرورش نہیں کر رہی ہے بچے کی. تو اس حوالے سے آپ پیرنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے کہ بچوں کے ساتھ جو یہ کمیونیکیشن گیپ وہ قائم کر رہے ہیں بچپن سے، اس کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں؟ بالکل، آپ سے میں کہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں تو شاید آپ میرے لیے وہ دعا نہیں کر پائیں گی. اس میں وہ جنبش، وہ کنیکٹیوٹی اللہ سے نہیں ہوگی جو کہ میں اپنے فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ حافظہ ہیں تو آج قرآن پڑھ کر میری جو والد صاحب کے لیے دعا کر دیں جو اللہ کو پیارے ہو گئے، تو وہ جنبش، وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی جو میں خود اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے والد کے لیے دعا کروں گا. تو اسی طرح میڈ کی وہ کنیکٹیوٹی اس بچے کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ پیسوں کے لیے کر رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں، ایک میں پودا لگاتا ہوں، 2 پودے لگا دیے میں نے،
ایک کو میں نے کھاد دی, پانی ٹائم پہ دیا, اسپرے ٹائم پہ کیا, اس کی گوڈی ٹائم پہ کی, پنجابی میں گوڈی کہتے ہیں کہ اس کی مٹی کو نرم کرتا رہا میں آہستہ آہستہ, اور ساتھ میں اچھا پانی, صاف پانی دیا اس کو. ایک کو بھی اگنور کرتا رہا, ٹائم پہ پانی نہیں دیا اور اس کو کسی اور کے حوالے کر دیا. سو باغبان جو ہوتا ہے نا, وہ مالی جو ہوتا ہے, وہ اپنے پودے کی تربیت ٹھیک سے کرتا ہے. جس کا باغیچہ اپنا ہوتا ہے وہی اس کی لک آفٹر اچھا کرے گا. جس کو جس طرح سے آپ انگریڈینٹس دیں گے, جیسے انگریڈینٹس دیں گے, جیسے میں اب ایک سالن بنا رہا ہوں, اس میں انگریڈینٹس اچھے نہیں ڈالتا, باسی ڈالتا ہوں, یا کسی اور کے ذمہ لگا دیتا ہوں کہ تم کوکنگ کر دینا, وہ میرے ٹیسٹ کے حساب سے نہیں کوک کر پائے گی, یہ کر پائے گا. سو جو انگریڈینٹس آپ دیں گے ویسے ویسے ہی پودا بڑا ہوتا جائے گا. آپ میڈ کے حوالے کر دیتے ہیں بچوں کو, تو میڈ بیچاری, تو اس کا بھی کیا قصور, اس نے اپنے پیسوں کے لیے بچے کی کیا پرورش کرے گی, اس نے صرف دیکھ بھال کرنی ہے, اس نے دیکھنا ہے ٹائم پہ کھایا اس نے اس کی پیٹ کی فکر کرنی ہے, دماغ کی فکر نہیں کرنی. اور وہ کہتے ہیں نا, جو دائیں بائیں بولا جا رہا ہوتا ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ان کی لینگویج بھی وہ والی لینگویج نہیں ہوتی, تو بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. سو آج دیکھیں, میں بچوں کا قصور نہیں مانوں گا. آج کل میں پیرنٹنگ پہ کام کرنا چاہوں گا کہ پیرنٹس پہ کام ہونا ضروری ہے. کہ دیکھیں جی, مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اگر آپ کچھ اپنے فیملی کو, رشتوں کو ٹائم دیں, رشتوں کی سینسٹیوٹی, وہ جو لفظ ماں ہے اس کو ادا کرنا لوگ بھول گئے, ماما اور موم کر کے بلانا شروع کر دیا. وہ آنٹی نے کور کر دیا پھپھو, مامی, ممانی, تائی, چاچی کو, ایک آنٹی کی نے. ان کو آپ سوچیں, ان کو دیکھیں, فیل تو کریں, ان کو لیں تو صحیح. ماما 2 دفعہ ماما, آپ کا ماما جو ہے 2 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے, لیکن ہم نے اسے انکل کہہ کر رکھا دیا. سو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے رشتوں سے دور ہو گئے ہیں, آپ اپنے بچوں سے دور ہو گئے ہیں. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی روٹین سے, وہ مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے, اسٹیٹس کو سے بھاگنے کی بجائے بچوں کو آن کریں. وہ پروڈکٹ نہیں ہے, وہ ان کی اولاد ہیں, ان کو وہ ٹائم دیں. ان کے لیے ایک روٹین سیٹ ہونی چاہیے, وہ دسترخوان ہونا چاہیے, دسترخوان کے بعد ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. وہ ڈیبیٹ کلچر ختم ہو گیا جہاں پہ ہم آپس میں ڈسکس کر کے ایشوز کو ریزالو کرتے تھے. جب اب ہمارے پاس پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اب ہم کہتے ہیں جی اوروں کے پاس کیوں جا رہے ہیں. تو بھائی ظاہر سی بات ہے, جب گھر سے اصلاح نہیں ملے گی, اوپینینز نہیں ملے گی, تو میں باہر دوستوں میں سرچ کروں گا نا, اوپینین لیڈر. اور آج کل انا للہ و انا الیہ راجعون دوست کیسے ہیں, وہ صرف تماشائی ہیں, وہ صرف اور صرف آپ کو کسی ٹائم زون کے اندر لالچ کے لیے آپ کے ساتھ دوست ہیں. وہ دوست بھی نہیں ہے, وہ دوست کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے, اس کی ڈیفینیشن بھی نہیں ہے. تو ہم اوروں کے پاس تبھی جاتے ہیں جب ہمیں گھر سے اوپینینز نہیں ملتی. جب میں اسموک کر کے آیا ہوں تو میری ایک ہیبٹ بنائی ہوئی ہے گھر والوں نے کہ مجھے گھر میں جھوٹ نہیں بولنا. میں گھر آ کے کوئی ایکٹیویٹی باہر کر کے آتا ہوں اور گھر آ کے میں نے وہ بتائی تو مجھے آگے سے والد نے یا والدہ نے تھپڑ مار دیا, تو کیا میں دوبارہ وہ حرکت نہیں کروں گا؟ وہ کروں گا, اب بتاؤں گا نہیں. آپ گیپ تو ایسے کریٹ ہوتا ہے نا کہ جب آپ لوگوں کو, بچوں کو تربیت کرتے ہوئے پنشمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ پنشمنٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دے گا بس. بالکل ایسے ہی ہے. اور بچوں کی جو ہوتی ہے نرشمنٹ وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیا. ناظرین, بچوں کی جو نرشمنٹ ہوتی ہے, بچوں کی جو پرورش ہوتی ہے, وہ ہی اس پر ان کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے. آپ بچے کو اچھا بنا رہے ہیں, اس کا کردار اچھا بنا رہے ہیں, اس کو اچھے برے میں تمیز سکھا رہے ہیں, اس کو محفل کے آداب سکھا رہے ہیں, اس کو اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھا رہے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ بچے جو ہیں جس معاشرے میں ہیں, جس جگہ ہیں, جہاں سانس لے رہے ہیں, جہاں بڑے ہو رہے ہیں, وہاں چلنا پھرنا ان کو آ سکے. ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے کس جگہ, کس سچویشن میں, کس جگہ جا کر کہاں پر کون سا بیہیو کرنا ہے, کس سچویشن کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. یہ تمام چیزیں بچوں کی تربیت پہ جو ہیں انحصار کرتی ہیں. اور یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے یہ تو ہر رشتے کو خراب کر دیتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو, دوستوں کا ہو, بہن بھائی کا ہو. کمیونیکیشن گیپ ہمیشہ دوریاں پیدا کر دیتا ہے. تو خاصے جو ہیں پیرنٹنگ کی طرف ہمیں دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے, اور پیرنٹس کو جو ہے اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دینے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ابھی حیدر نے بات کی کہ بچے پروڈکٹ نہیں ہیں, بچے آپ کی اولاد ہیں, اور آپ کو ان کو جتنی آپ ان سے محبت کرتے ہیں اس محبت میں سے تھوڑی سی محبت یہ دکھا دیں کہ آپ ان کو تھوڑا ٹائم دیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, ان کے مائنڈ کو پڑھیں, ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں, ان کی سکلز کو دیکھیں, تاکہ انہیں معاشرے میں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہ پڑے. انہیں جب بھی کسی ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت پڑے, کوئی مشورے کی ضرورت پڑے, تو وہ سب سے پہلے اپنا دوست سمجھتے ہوئے آپ لوگوں کے پاس ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ.